بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیغام قرآن کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ تیسرے پارے کے کچھ منتخب آیات اور کچھ اہم نکات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر خرچ کرنا اور خرچ کرنے کے کیا آداب ہیں۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوئے کن کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کی بہت ساری تفصیلات تیسرے پارے کے ابتدائی رکوعوں میں آئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے شروع کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، وہ دن آ جانے سے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی لین دین کام آئے گا اور نہ دوستی اور نہ سفارش۔ تو جو اللہ نے دیا ہے، ایک انسان کو اس کا مالک بنایا ہے مجازی طور پر اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے نام پر اس کو خرچ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی چیز کوئی آدمی خرچ کر رہا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ ان آداب کے مطابق ہو جو اللہ نے بتائے ہیں۔ چنانچہ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، جب اس دانے کو ڈالا گیا تو اب اس دانے سے 7 خوشے نکلے، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں، تو گویا کہ وہ ایک دانے نے 700 دانوں کو پیدا کیا اور 700 دانے اس کے ذریعے وجود میں آئے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا 1 روپیہ اللہ کے پاس 700 روپیوں 700 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافے کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اخلاص کے حساب سے، بندے کی نیت کے حساب سے، اس 700 گنا کا بھی پابند نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ ان شرطوں کے ساتھ ہو وہ خرچ کرنا، اللہ کے نام پر دینا جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ الذین ينفقون، اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ نہ اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ اس سے تکلیف دیتے ہیں۔ آج ہم دیتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن جس کو ہم دیتے ہیں، جس غریب کی ہم مدد کرتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو دے کر کچھ احسان کر رہے ہیں، یا ہے کہ اس پر کوئی تانا دے کر ہم اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، احسان جتلا کر اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے جو کچھ دیا کیا وہ سب کے اوپر پانی پھیرنے والی ہے۔ تو خرچ کرنے، کسی کی مدد کرنے، کسی مستحق کی امداد کرنے کا سب سے بنیادی ادب یہ ہے، بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا جس کو دے رہے ہیں اس پر احسان نہ جتائے، اس کو تانا دے کر تکلیف نہ دے، یعنی یہ نہ کہے کہ ہم دیکھو تمہاری مصیبت کے وقت ہم کام آ رہے ہیں، یا ہے کہ ہم دے کے تم کو احسان کر رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے،
اور خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، اور ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہم اپنی آخرت کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اللہ سے وہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے خرچ کرنے پر وعدہ کیا ہے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، کسی غریب پر احسان جتانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ کچھ دے کر تکلیف دینا، طعنہ دینا، کچوکے لگانا، یا اس آدمی کو، سامنے والے آدمی کو زیر بار کرنا، یہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ نہ دیجئے، بھلے اچھی بات کر کے اس فقیر کو ٹال دیجئے، یہ بہتر ہے دے کر احسان جتانے سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو، جو کچھ صدقہ خیرات جو اللہ تم کو توفیق دیتا ہے اس کو تم اکارت مت کر دو، بیکار اور باطل مت کر دو۔ کیوں؟ صدقات خیرات کب بیکار اور ختم ہو جاتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ احسان جتایا جائے اور تکلیف دی جائے، جس کو دیا ہے اس کو تانے دیے جائیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ تو یہ چیزیں آدمی کتنا ہی مال خرچ کرے، لیکن اگر اس کے ساتھ وہ احسان جتانے والی کیفیت اس کے اندر ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ثواب اگر لینا ہے تو احسان نہ جتائیے، جس کو دیا ہے اس کو کچوکے مت لگائیے، اس کو طعنہ مت دیجیے، اس کو جھڑکی مت دیجیے، بلکہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہم دے رہے ہیں اس حساب سے اس کو دیجیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک پہاڑ پہ کچھ مٹی تھی، اور یعنی وہ مٹی بارش آئی اور اس پوری مٹی کو بہا کے لے کے چلے گئی۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینے والے کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جیسے اس باغ کی طرح ہے جو ایک ٹیلے پر ہو اور اس پر موسلا دھار بارش ہو گئی تو اس کے دگنے پھل ہو گئے، اور اگر موسلا دھار بارش بھی نہ ہوئی، ایک ویلی کی طرح ہے، پہاڑ ہے، اور موسلا دھار بارش نہ بھی ہوئی تو بھی کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ پھوار تو آ ہی جائے گی۔ تو اس طرح سے اصل چیز اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کس نیت کے ساتھ آدمی نے خرچ کیا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ جب دینا ہی ہے تو اچھی چیز دیا کرو، ایسی چیز دیا کرو جس کو تم خود بھی استعمال کر سکتے ہو اور جس کو تم خود اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نام پہ اپنے استعمال کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے نام پر دینا ہو، خیرات کرنا ہو، صدقہ کرنا ہو تو اس موقع پر انتہائی گھٹیا چیز، ردی قسم کی چیز، جیسا کہ عموماً پچھلے سالوں میں دیکھنے میں آتا تھا۔ اب کے سال تو خیر سچویشن بالکل دوسری ہے۔ گزشتہ سالوں میں زکوٰۃ کی ساڑیوں کے نام پہ یا زکوٰۃ کے کپڑوں کے نام پہ جو ہم دیتے ہیں، ایسے وہ کپڑے ہوتے ہیں کہ ہم تو کیا اپنے لیے پہننا، بلکہ جس کو ہم دے رہے ہیں جن فقیروں کو، وہ لوگ بھی اس کو نہیں پہنتے۔ تو ایسا گھٹیا مال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ ایسی چیز مت دو کہ ناپاک مال یا ایسی چیز، اتنی گھٹیا چیز کہ تم خود بھی اس کو لینے والے نہ ہو۔ یعنی اپنے استعمال میں جو چیز لا سکتے ہو ویسی چیزیں اللہ کے نام پر دو، اچھی چیز دو، بہتر چیز دو، اور غریب کی ضرورت کو نہایت شریفانہ طور پر پورا کرو۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز بتایا خرچ کرنے کے آداب میں سے، ادب نمبر 1 تو یہ ہے کہ آدمی یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ کی طرف سے جو ثواب اس کو ملنے والا ہے اس نیت سے خرچ کرے، اور اس کے بعد میں پھر یہ کہ احسان نہ جتائے اور اچھی چیز دے، گھٹیا چیز نہ دے۔ چوتھا ادب یہ بتایا کہ سچویشن کے حساب سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کو، صدقہ اور خیرات کو ہم احسان تو نہیں جتا رہے، لیکن اس کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رغبت ہو، شوق ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، مستحق ہے، اس کی امداد کرنا ہے، اور ہم اپنے حساب سے
کچھ کم امداد، اتنی زیادہ امداد نہیں کر سکتے، تو اگر ہم اس کو ظاہر کر کے دیں گے کہ ہم اس غریب کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے ہیں، آپ لوگ بھی آگے آئیے، تو یہ اظہار کرنا اللہ کے نزدیک کوئی برا اور خراب نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دیتے ہو تب بھی اچھی بات ہے، یعنی سچویشن کے حساب سے، اور وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور کبھی ایسا ہو کہ چھپا کر دینا ہی بہتر ہے، سامنے والا لینے والے کو شرمندگی ہوگی اور اس کو شرمندگی کا احساس ہوگا، تو ویسے موقع پر چھپا کر دے اور بند مٹھی دے، کیا دے رہا ہے یہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ایک وہ ہے، دینے کا طریقہ یہ ہے، تو سچویشن کے حساب سے، لیکن بہرحال کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم دے رہے ہوں اس کو شرمندگی سے دوچار کرتے ہوئے اور اس کو شرمندہ کرتے ہوئے دیں، یہ کبھی بھی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی غریب کی مدد کر رہے ہیں، 2 کلو راشن دے رہے ہیں لیکن 10 اس کی فوٹو لے رہے ہیں اور اسٹیٹس پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیز انتہائی یعنی گھٹیا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب دینے پر لکھا ہوا ہے اس کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک چوتھی چیز، 5ویں چیز بتائے خرچ کرنے کے بارے میں، کہ مستحق آدمی کو تلاش کر کے دے آدمی، خاص طور پہ بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر، اور اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں تو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ جو خوشحال کھاتے پیتے، جن کی بہت زیادہ سیونگ نہیں ہے، گزارا ہو جاتا ہے اچھے انداز سے، اور ظاہر ہے کہ کبھی زندگی میں انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن اب تقریباً 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے ہر آدمی کا جو روزگار متاثر ہے، تو اس حساب سے اچھے اچھے کھاتے پیتے لوگ بھی مستحق ہونے کی شکل میں آ گئے، سچویشن میں آ گئے، لیکن ان کی اپنی شرافت کے مارے، ان کی اپنی غیرت کے مارے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کے سامنے دستے سوال نہیں دراز کر سکتے، تو ایسے لوگ جو ہمارے علم میں ہیں ان لوگوں کو تلاش کرے اور ان تک پہنچ کر کے دے، اور انتہائی شریفانہ انداز میں دے، ان کی دل آزاری کرتے ہوئے نہ دے۔ اسی کو قرآن فرماتا ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کے ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے ایک ناواقف آدمی کیا سمجھتا ہے، ان کو مالدار سمجھتا ہے، ارے انہوں تو کیا ہوا بھائی، خوب کھاتے پیتے ہیں۔ نہیں، اب اس وقت ایسی سچویشن ان کی آئی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال پچھلی زندگی کا بھرم ہے جس کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، تو ایسے آدمیوں کے پاس پہنچ کر دے، ان کے سوال کرنے کا ہم انتظار نہ کریں، اور ان کے ہمارے سامنے آ کے مانگنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ از خود پہنچ کر دیں۔ اسی طرح سے رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، عام دنوں میں، عام موقعوں پر، اب کی سچویشن تو خیر کچھ زیادہ ہی گمبھیر ہے، عام دنوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو یعنی جن کی حقیقی صورتحال سے، ایکچوئل جو ان کی کنڈیشن ہے اس سے ہم واقف ہوتے ہیں، ان کی مالی حالت سے، اور ان کے پاس کمانے والا کون ہے، ان کی کیا کنڈیشن ہے، لیکن ہم ان کی مدد کرنے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو اس کے بعد ہم اپنی جیب سے کچھ نکال کے دیں گے۔ یہ اس چیز کا انتظار ہم کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شریعت کی تعلیم ہے کہ از خود جس آدمی کے حالت کے بارے میں ہم کو معلوم ہے اس کے سوال کرنے کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ اس کو بند مٹھی شریفانہ طور پر اور بہت عزت کے ساتھ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ناواقف آدمی ان لوگوں کو مالدار سمجھتا ہے اس لیے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تعریفهم بسیماہم، لیکن تم ان کے احوال سے، ان کی پیشانی سے اور ان کی علامتوں سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ اور کیا ہے وہ لوگ؟ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگ پیشہ ور مانگنے والوں کی طرح، جو اس طرح بازار میں یا پھر عام فقیر نظر لپٹ کر نہیں مانگتے، ہر ایک کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی امداد کرنا یہ شریعت کا عین منشا ہے، اور انتہائی یعنی بہترین شکل ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، اور مل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، ہم واقف ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگوں سے، لیکن رکتے کیوں ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے سامنے دکھڑا سنائیں
اور سوال کریں تو اس کے بعد ہم نکال کے دیں، اس کا انتظار ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی امداد کرنا اولین درجے میں فرض ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، جیسے پیشہ ور فقیر مانگتے ہیں، لپٹ کے مانگتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں مانگتے، لہٰذا ان ایسے لوگوں کے مانگنے کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ از خود پہنچ کر ان کی امداد کی جائے۔ اسی طرح سے جب بات آئی خرچ کرنے کی، تو دنیا کے اندر دو تھنکنگ چلتی ہیں ہمیشہ سے، ایک جمع کرنے کی حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، اچھے اور برے کے ساتھ، اور یعنی کسی چیز کی تمیز کیے بغیر اچھے اور برے کی، بلکہ انسانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے جمع کرنے کی جو تھنکنگ ہوتی ہے، اور دوسری تھنکنگ یعنی جو شیطانی تھنکنگ، اور دوسری تھنکنگ اس کے بالمقابل جو اللہ نے ابھی پچھلی آیتوں کے اندر بیان فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی تھنکنگ اور سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کی پریشانی کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر خرچ کیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کے مانگنے کا انتظار نہ کیا جائے، اس پر احسان نہ جتایا جائے۔ تو دوسری جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کے بالمقابل سرمایہ جمع کرنے کی، پیسہ جوڑ کر بخل کے ساتھ اور لوگوں کی یعنی خون چوس کر، جس کا سب سے بڑا یعنی جو مظاہرہ سامنے آتا ہے وہ سود کی شکل میں ہوتا ہے۔ سود خور جو ہوتا ہے، ایک طرف ہوتا ہے خیرات دینے والا، لوگوں کے سامنے لوگوں کے اوپر اپنے مال کو لٹانے والا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے برخلاف دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو سود خور ہوتا ہے، جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وہ لوگوں کو کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور لوگوں کو یعنی لوگ جو مجبور ہو کر اس سے قرض لیں تو ان قرض پر لوگوں کی مجبوری کا احساس کیے بغیر وہ اس پر سود لیتا ہے۔ تو سود ایک ایسا یعنی گناہ ہے جس کی قرآن کریم نے یعنی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے، جگہ جگہ مذمت فرمائی ہے، اور خاص طور پر ان آیات کے اندر جو یہاں آئی ہیں، جہاں ایک طرف خرچ کرنے کا بیان ہے، وہیں دوسری طرف سود کے نام پر مال کو اکٹھا کرنے کا جو بیان ہے اس کو پڑھیں آپ، ایک نظر ان آیات پر ڈالتے ہیں ہم۔ فرمایا اللہ نے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، جس پر شیطان کا اثر ہو، یعنی جنونی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کی شکل کے ساتھ، انتہائی بدنما پاگل جس طرح سے پھرتے ہیں اس طرح سے وہ لوگ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے سود کو انہوں نے کیا کیا تھا، مختلف تعویلوں کے ذریعے حلال کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کیا کہتے ہیں اس کو جائز ٹھہرانے کی اور اس کو ویلڈ کرنے کی کئی شکلیں انہوں نے نکالی تھیں، اور کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ سود تو بس خرید و فروخت کی ایک شکل ہے، جیسے آدمی سامان بیچ کے فائدہ کماتا ہے ویسے ہی ہم پیسہ دے کے اس پر کچھ فائدہ کماتے ہیں اور فائدہ لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، خرید اور فروخت کو، تجارت کو حلال کیا ہے، اس کے برخلاف ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور ربا کی جتنی بھی شکلیں جس شکل کے ساتھ جس ہیلے کے ساتھ معاشرے کے اندر رائج ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر آ جائیں گی۔ اور پھر فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت پہنچ جائے تو پھر وہ باز آ جائے، اور جو پہلے جو کر چکا خیر وہ تو اللہ درگزر کرنے والا ہے، لیکن آگے کے لیے اس سے رک جائے اور آگے کے لیے اس سے باز آ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ربا کو اللہ تعالیٰ، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں۔ سود خور چاہے کتنا ہی اپنی سود کی دولت کی بنیاد پر کتنا ہی اکٹھا کر لے اور جمع کر لے، لیکن ایک دن اس کو مٹنا ہے اور اس مال کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ کہنے کو تو ایک الٹی بات لگتی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی آزما کے دیکھنا چاہے دیکھے، کہ یعنی آدمی کی سوچ کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ بھئی ایک طرف تو سود کے ذریعے مال آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، انکم ہو رہی ہے، اور خیرات اور صدقات میں مال جا رہا ہے،
اور اپنے پاس سے خالی ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سوچ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے اور گارنٹی ہے کہ جب تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہی ثواب دے گا جو اس نے پچھلی آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ ایک دانہ اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اس کو 700 دانوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اور اس کے اندر بڑھوتری کرے گا۔ اسی طرح سے پھر فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود ہے اس کو تم چھوڑ دو، اس کو تم چھوڑ دو اور یعنی اس کو معاف کر دو۔ جبکہ اس کے برخلاف سود خور کیا کرتا ہے؟ سود خور یعنی جب ایک پیسہ سود پہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب قرض لینے والا اس کو ادا نہ کر پائے تو پھر اس پر سود در سود بڑھتے 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 اصل رقم سے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل ویسے ہی باقی رہتی ہے، پھر وہ سود پہ سود جمع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے زمانوں میں کیا آج تو یعنی پوری حکومتوں کو گروی رکھ لیا جاتا ہے، پورے ملکوں کو اور ملکوں کے مفادات کو۔ آج جو دنیا کے اندر بینکنگ کا اور سود کا جو نظام اور سسٹم پھیلا ہوا ہے، اور تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اندر یعنی کہ کہیے کہ مجبور ہے یا یہ کہ کسی نہ کسی اعتبار سے کنیکٹ تو بہرحال ہے۔ تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس میں یعنی جہاں تک ہو سکے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، سود کے دینے سے بھی، سود کے لینے سے بھی، اور کسی بھی شکل میں لینے سے ہو تو وہ سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سود سے سودی لین دین کو نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ سے اعلان جنگ کر لو اور اللہ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اور وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا جو راس المال کیپٹل جو ہے یعنی تمہارا اصل سرمایہ جو تم نے دیا تھا وہ تمہارا اپنا واپس آ جائے گا، اور اس کے حد تک تو کوئی وہ نہیں کہ جتنا آپ نے قرض دیا، 1000 روپے قرض دیے تو 1000 روپے آ جائیں گے، اوپر کا جو سود ہے اس کو تم چھوڑ دو اور ابھی چھوڑ دو۔ یہ ایسی تنبیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک مسلمان کو خبردار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ سود کے لین دین میں اور سود کے دینے میں، سود کے لینے میں، رہن وغیرہ کی جو شکلیں ہیں جو کہ سراسر سود ہی کی ایک بدلی ہوئی اور بالکل اس کی یعنی مینیپولیٹ، اس کو کچھ ایک سے ایک کر کے خلط ملط کر کے بہت سی چیزوں کو، لیکن ہے بہرحال وہی سود کی ہی شکلیں۔ تو ان سب سے بچنا چاہیے۔ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کوئی فائدہ لائے وہ سود کی شکل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کو مسلم معاشرے کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز بیان فرمائی، وہ ہے لین دین کے موقع پر کیا چیز، کن آداب کو اور کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، کون سی چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو سب سے بنیادی بات بتائی اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کرو جو لانگ ٹرم ہو، الی اجل مسمى ایک مدت تک کے لیے ہو، تو پھر فاکتبوہ اس کو لکھ لیا کرو۔ جو بھی لانگ ٹرم لین دین ہو یا لانگ ٹرم چلنے والا کوئی معاہدہ ہو، معاملہ ہو، تو اس کو جب معاملہ شروع کرتے ہیں اسی وقت اس کی تمام شرطوں کے ساتھ، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ اس کو لکھ لینا، یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے کہ بہت سے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کاروبار ہو یا کوئی معاملہ ہو، شروعات کے وقت تو سب آپس میں ایک دوسرے میں میل جول رہتا ہے، اور جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بزنس دو دوست مل کے اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ ارے کیا اس میں لکھنے پڑھنے کا کیا ہے مسئلہ، اور چلتا رہے گا، جب بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک پارٹنر ڈومینیٹ کرنا شروع کرتا ہے، یا کوئی دوسرا پارٹنر منافع زیادہ کھانا شروع کرتا ہے، اور کوئی اپنی محنت جتانا شروع کرتا ہے، کوئی سامنے والے کو۔ تو اس طرح جب سچویشن آ جاتی ہے، کنڈیشن آ جاتی ہے، تو اب اس کے بعد میں دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن وہی چیز اگر کاروبار کے شروع کرتے ہو یا کسی بھی معاملے کے شروع کرتے ہو جو لمبی مدت تک چلنے والا ہو، تو اس وقت اگر ہر ایک کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ہر ایک کی
باؤنڈریز اور ہر ایک کے حدود اور فرائض لکھ لیے جائیں کہ تمہارا یہ کام ہوگا اور تمہاری یہ ڈیوٹی ہوگی اور تمہارا اتنا انویسٹمنٹ ہوگا اور اتنا فائدہ ہوگا اور اتنا منافع ہوگا، تو وہ تمام چیزیں اگر لکھ لی جائیں تو پھر بعد میں کوئی نزاع نہیں ہوتا۔ اور آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے، ہم لکھنے پڑھنے کو، آپس میں لکھا پڑھائی کر لینے کو ہم رعایت اور مروت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوستی میں ارے ایسا کیسی غیریت کی بات ہے کیا، کوئی الگ ہیں کیا؟ تو یہ نہیں، بلکہ شریعت تو یہ حکم دیتی ہے کہ ہر آدمی انڈیویجول طور پر، یہاں تک کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں بھی کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان میں بھی کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے، یا بالکل قریبی رشتہ دار کے اندر بھی درمیان میں کوئی کاروباری معاملہ یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے جو لانگ ٹرم چلنے والا ہے، تو اس کو لکھ لینا چاہیے اور اس کی تمام چیزوں کو تحریر میں لا لینا چاہیے، تاکہ بعد میں آگے چل کر سال 2-4 سال کے بعد کسی کو مکرنے کا اور اپنی بات سے پھر جانے کا موقع نہ ملے۔ اور اسی کے بعد پھر فرمایا اللہ نے کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، کہ اگر نقد کوئی لین دین ہے یا بس انسٹنٹ اب کا اب لینا اور دینا ہے تو اس کے اندر لکھنا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر لانگ ٹرم چل رہا ہو تو پھر لکھنا چاہیے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی یہ جو آخری آیتیں ہیں جن پر اس سورت کو ختم کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ برکت والی اور سورہ بقرہ کی بابرکت آیتیں ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ایک بندہ مومن کی دعا ہے اور ایک تڑپتے ہوئے دل کی دعا ہے کہ اے اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، کہ دعا کرتا ہے بندہ کہ اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت فرما اگر ہم بھول جائیں، ہم سے کچھ بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ مت فرمائیے، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ مت فرمائیے، اور ہمارے اوپر اس طرح سے بوجھ کو مت ڈال دیجئے، مت لاد دیجئے جس طرح سے پچھلی قوموں پر آپ نے بوجھ لادا تھا، اور بہت نازک احکام اور بہت بھاری یعنی اطاعت کی بہت بھاری شرطیں تھیں پچھلی قوموں کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتی ہے، بہت ہی مشقت والے احکام ان پر تھے، لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کے طفیل میں اتنی آسانی کا معاملہ فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روزے ہی کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ پچھلی قوموں کے اندر روزہ یہ ہوتا تھا کہ آج روزہ رکھا اور جب افطار ہوا تو اس کے بعد جو کچھ کھا لیا پی لیا، اب اس کے بعد جیسے ہی سو جائیں گے تو پھر اگلے دن کا روزہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا، تو اس کے بعد پھر وہ آیت نازل ہوئی جو گزشتہ کل ہم نے دوسرے پارے کے درس کے اندر سنی تھی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات میں کھانا پینا یا اور دیگر ضروریات کا پورا کرنا یہ بالکل جائز ہے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے اللہ ہمارے اوپر اس طرح کے بوجھ کو مت ڈال دیجیے جو آپ نے پچھلی قوموں کے اوپر ڈالا تھا، اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ مت ڈالیے جو ہم سے اٹھایا نہ جا سکے، جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اور جس کے جو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے، بوجھ آزمائشوں کا اور تکلیف کا اور مصیبتوں کا، اے اللہ ایسا بوجھ ہم پر مت ڈالیے جو ہم سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اور اسی طرح سے واعف عنا، ہمیں معاف فرمائیے، ہمیں درگزر فرمائیے، ہماری بخشش فرمائیے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرمائیے، وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرمائیے، اور آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہمارے مددگار ہیں، اور اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہماری نصرت فرمائیے، خاص طور پر ان گھڑیوں میں، ان لاک ڈاؤن کے اور اس پوری دنیا جو وبا سے اس وقت جوجھ رہی ہے اور جھیل رہی ہے، اور لاکھوں لوگ
بلکہ کروڑوں لوگ پریشان ہیں۔ اے اللہ اپنے محض فضل اور کرم سے اے اللہ اس وبا کو اور ان آفت کی، مصیبت کی گھڑیوں کو، آزمائش کی گھڑیوں کو پوری انسانیت سے ختم فرمائیے، اور اے اللہ ہم سب کو درگزر فرمائیے۔ جو کچھ بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ اس کو بخش دیجئے، اور اپنی رحمت سے اے اللہ ہم سب کو نوازیے، اپنی رحمت کی چادر ہم پر تان دیجئے۔ اپنے ماہ مقدس کے اے اللہ ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں، جو کہ آپ کا مہینہ ہے اور آپ کی مغفرت کا مہینہ ہے، جس میں آپ کی مغفرت جس میں آپ کی رحمت اور مغفرت بندوں پر پے پایاں متوجہ ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرمائیے اور مصیبت کو ختم فرمائیے، آزمائش کو دور فرمائیے، بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری، اپنے اہل خاندان کی اور تمام انسانیت کی، عالم اسلام کی، ہر ایک کی حفاظت فرمائیے، ہر جاندار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو روزے کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اے اللہ اپنی مخلوق آپ کی مخلوق کو تمام انسانیت کو اے اللہ کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنا کچھ ہمارے بس میں ہے، جتنا کچھ ہماری جیب میں ہے، ہماری استطاعت میں ہے، اس کو مستحقین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ احسان جتلانے کے جذبے سے، ریاکاری کے جذبے سے اور تمام باطل اور خراب نیتوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی، امداد کرنے کی، کسی مستحق کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ دیا ہے آپ نے اے اللہ یہ آپ ہی کا ہے، اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو آپ ہی کے راستے میں، آپ کا دیا ہوا ہی آپ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، بس آپ کی توفیق اگر ہوئی تو ہم دے سکتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دینے کو قبول فرمائیے۔ ان مشکل گھڑیوں میں جن لوگوں نے بھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے تعاون کو آگے بڑھایا ہے اور غریبوں کی مدد کی ہے، اے اللہ تو ان سب کی نیتوں سے واقف ہے، ان سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اور جو کچھ بھی ہم دے رہے ہیں اس کو اے اللہ ہماری نیتوں کو سدھار دے، اپنی رضا کے لیے اس کو دینے کی، خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند باتیں تھیں جو قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے آخری چند رکوعوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر سے ٹائم کے اندر پورے پارے کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہر پارے کا جو اہم ترین مضمون ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم روزانہ یعنی اسی عنوان سے، پیغام قرآن کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی، قرآن کریم کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔